ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ آج تہران میں ادا کی جائے گی۔ لاکھوں کی تعداد میں عوام کی شرکت متوقع ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کی تدفین مشہد میں ہوگی۔ اس سے قبل بدھ کو نماز جنازہ کی ادائیگی کا اعلان کیا گیا تھا، جو فضائی حملے کے خدشے کے پیش نظر ملتوی کر دی گئی تھی۔ ایرانی سپریم لیڈر ہفتے کے روز امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر ایرانی میزائل حملہ۔ خلیج فارس میں امریکی آئل ٹینکر تباہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق کی 20ویں لہر کے آغاز کا اعلان۔ امریکی اہداف اور اسرائیلی فوج پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ اسرائیل کے شمالی علاقوں میں سائرن بج گئے۔ اسرائیل پر ایرانی حملوں میں 6 امریکی فوجی اور 5 اسرائیلی مارے گئے۔ آذربائیجان میں ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، ایران کی تردید۔ حزب اللہ کا تل ابیب کے جنوب میں فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی آئرن ڈروم ریڈار سسٹم پر ڈرون حملہ کیا۔ ٹرمپ آپ کا بلا مقابلہ فتح کا پلان اے ناکام ہو گیا، پلان بی اس سے زیادہ بری طرح ناکام ہوگا۔ امریکی زمینی حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹی وی انٹرویو۔ کہا، حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے منفرد معاہدے کا موقع ضائع کر دیا اور اسرائیل فرسٹ کا مطلب امریکہ لاسٹ ہے۔ ایران کے اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ خامنائی کا بیٹا مجتبیٰ خامنائی میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا کہ اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ حملہ نہ کرتے تو جلد ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا۔ ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو بری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے ایران میں 47 سال سے جاری قتل عام کو روک دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں تیزی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 اسکولوں اور فٹ بال اسٹیڈیم کو نشانہ بنایا۔ تہران میں فوجی انفراسٹرکچر اور دیگر مقامات پر حملوں کا دعویٰ۔ سیکیورٹی کمانڈ مرکز کو بھی نشانہ بنایا۔ کرمان شاہ، تبریز اور یزد میں بھی رہائشی علاقوں پر بم برسائے گئے۔ حکام کے مطابق 6 روز سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1230 ہو گئی۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں مزید امریکی فوج بھیجی جا رہی ہے۔ ترجمان ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے غلطی کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بحری جہاز پر امریکی حملے کا جواب دیں گے۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو 40 سے زائد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں ایرانی حملوں سے 2 کویتی فوجیوں سمیت 4 افراد جاں بحق۔ بحرین میں ایرانی میزائل سے پاپکو آئل ریفائنری پر حملہ۔ دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ بحرین میں ہی میزائل مار گرانے پر صنعتی علاقے میں آگ لگنے سے ایک شخص جان سے گیا۔ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور حملوں سے 3 افراد جاں بحق۔ عرب میڈیا کے مطابق عمان کی بندرگاہ پر ٹینکر پر پروجیکٹائل حملے سے ایک شخص جان سے گیا۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ الخراج سٹی کے قریب 3 کروز میزائل مار گرائے۔ حکومت کا موجودہ صورتحال میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ہفتہ وار جائزہ لینے پر غور۔ وزارت توانائی نے تجاویز سے ورکنگ تیار کر کے وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ وزیر اعظم معاشی ٹیم کی مشاورت سے قیمتوں کو ریوائز کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ صورتحال سنگین رہنے کی صورت میں وفاقی حکومت کی جانب سے جلد فیصلہ متوقع ہے۔ ادھر اوگرا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ عوام افواہوں پر کان نہ دھریں، پیٹرول کی کوئی قلت نہیں۔ کہا، ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ دوسری جانب ایران اسرائیل جنگ کے سبب عالمی منڈی میں برطانوی برنٹ $84.03 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ آج تہران میں ادا کی جائے گی۔ لاکھوں کی تعداد میں عوام کی شرکت متوقع ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کی تدفین مشہد میں ہوگی۔ اس سے قبل بدھ کو نماز جنازہ کی ادائیگی کا اعلان کیا گیا تھا، جو فضائی حملے کے خدشے کے پیش نظر ملتوی کر دی گئی تھی۔
ایرانی سپریم لیڈر ہفتے کے روز امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر ایرانی میزائل حملہ، خلیج فارس میں امریکی آئل ٹینکر تباہ، ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق کی 20ویں لہر کے آغاز کا اعلان، امریکی اہداف اور اسرائیلی فوج پر میزائل اور ڈرون داغ دیے، اسرائیل کے شمالی علاقوں میں سائرن بج گئے، اسرائیل پر ایرانی حملوں میں 6 امریکی فوجی اور 5 اسرائیلی مارے گئے، آذربائیجان میں ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، ایران کی تردید، حزب اللہ کا تل ابیب کے جنوب میں فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حزب اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی آئرن ڈروم ریڈار سسٹم پر ڈرون حملہ کیا۔ ٹرمپ آپ کا بلا مقابلہ فتح کا پلان اے ناکام ہو گیا، پلان بی اس سے زیادہ بری طرح ناکام ہوگا، امریکی زمینی حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹی وی انٹرویو، کہا حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے منفرد معاہدے کا موقع ضائع کر دیا اور اسرائیل فرسٹ کا مطلب امریکہ لاسٹ ہے۔ ایران کے اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب میں شامل ہونا چاہتا ہوں، آیت اللہ خامنائی کا بیٹا مجتبیٰ خامنائی میرے لیے ناقابل قبول ہے، ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان، کہا کہ اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا، حملہ نہ کرتے تو جلد ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا، ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو بری چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے ایران میں 47 سال سے جاری قتل عام کو روک دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں تیزی، اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 اسکولوں اور فٹ بال اسٹیڈیم کو نشانہ بنایا، تہران میں فوجی انفراسٹرکچر اور دیگر مقامات پر حملوں کا دعویٰ، سیکیورٹی کمانڈ مرکز کو بھی نشانہ بنایا، کرمان شاہ، تبریز اور یزد میں بھی رہائشی علاقوں پر بم برسائے گئے، حکام کے مطابق 6 روز سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1230 ہو گئی، امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں مزید امریکی فوج بھیجی جا رہی ہے، ترجمان ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے غلطی کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، بحری جہاز پر امریکی حملے کا جواب دیں گے۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو 40 سے زائد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، کویت میں ایرانی حملوں سے 2 کویتی فوجیوں سمیت 4 افراد جاں بحق، بحرین میں ایرانی میزائل سے پاپکو آئل ریفائنری پر حملہ، دھماکے کے بعد آگ لگ گئی، بحرین میں ہی میزائل مار گرانے پر صنعتی علاقے میں آگ لگنے سے ایک شخص جان سے گیا، ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور حملوں سے 3 افراد جاں بحق، عرب میڈیا کے مطابق عمان کی بندرگاہ پر ٹینکر پر پروجیکٹائل حملے سے ایک شخص جان سے گیا، سعودی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ الخراج سٹی کے قریب 3 کروز میزائل مار گرائے۔ حکومت کا موجودہ صورتحال میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ہفتہ وار جائزہ لینے پر غور، وزارت توانائی نے تجاویز سے ورکنگ تیار کر کے وزیر اعظم کو پیش کر دی، وزیر اعظم معاشی ٹیم کی مشاورت سے قیمتوں کو ریوائز کرنے کا فیصلہ کریں گے، صورتحال سنگین رہنے کی صورت میں وفاقی حکومت کی جانب سے جلد فیصلہ متوقع ہے، ادھر اوگرا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں، عوام افواہوں پر کان نہ دھریں، پیٹرول کی کوئی قلت نہیں، کہا ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، ناجائز منافع خوروں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، دوسری جانب ایران اسرائیل جنگ کے سبب عالمی منڈی میں برطانوی برنٹ $84.03 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی، کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com، دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔